السلام علیکم. اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہی ہوں جن سے میں نے پہلے کلپس میں بات کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پروفٹس بھیجے تو قرآن میں ہمیں یہ بتایا کہ ان کی 3 ڈیوٹیز تھی. علم الکتاب، کتاب کا علم، و یزکیہم، تزکیہ نفس یعنی کہ برائیوں کے خلاف انسان کا تزکیہ اور اچھائیوں کی طرف عمل کرنا یعنی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور حکمت. اب وہ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ کہ دین کے تقاضوں کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ استعمال کرنا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت جب غربت زیادہ تھی تو منع کر دیا، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، بانٹ دو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غربت تھی تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا روک دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بیسک نیڈ کے لیے جرائم کی طرف جا رہے تھے. اللہ نے ایک ایکسیپشن دی ہے. ہمیشہ ہر معاملے میں کچھ ایکسیپشنز ڈیل ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور اس کے پاس صرف مردہ یا حرام ہی چیز ہو کھانے کو، تو وہ تھوڑی سی اپنی جان بچانے کے لیے اس میں سے کھا سکتا ہے. تو یہ دین کی حکمتیں ہیں، ایکسیپشنز ہیں. اسی طرح جو ہے وہ قرآن نے کہا کہ جب پوچھا گیا کہ ضرورت سے زیادہ مال کیا خرچ کریں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ چیز ہے وہ خرچ کر دیں. اور بعد میں زکوٰۃ کا نظام دیا جب جو ہے وہ تھوڑی معاشرے میں بہتری ہوئی، خوشحالی ہوئی. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ دین کی حکمت ہے. پہلے تو اللہ کے معاش کے نظام کو سمجھنا چاہیے، اور مال اور رزق کا کانسیپٹ جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے، اور پھر حکمت کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے کہ وہ اپنی بیسک نیڈ، یعنی کہ نیڈ کیا ہوتی ہے، اگر آپ 1 سال یا 6 مہینوں کا حساب لگا لیں، اس کے مطابق مال اکٹھا کریں. اور جو اس کے علاوہ باقی جو ٹائم ہے، جیسے کہ اللہ کی کافی مخلوق ہوتی ہیں، وہ ایک سیزن کا مال اکٹھا کرتی ہیں اور پھر دوسرے سیزن کا کچھ مال خوراک جو ہے وہ اپنی بیسک رزق جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. تو اتنا ہی انسان کے لیے بھی ہے. سال کا 6 مہینوں کا اندازہ لگا لیں اور یہی اس کی ضرورت ہے. اس سے جو اوپر ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے. یہ تو اس کی مال کا ہے نیڈ. پھر اس کی ڈیوٹی ہے اصلاح کی، معاشرے کی، کہ معاشرے کا تزکیہ کرے، انہیں حکمت سکھائے. قرآن کی تعلیم جو اب ہماری ذمہ داری ہے، رسول اللہ کے بعد اب ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اخرجت کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی کا سے منع کرتے ہیں. تو معاش کے لیے اتنی ہی ایفرٹس کہ ایک ضرورت کے لیے، باقی ٹائم جو ہے اللہ کے نظام کے قیام کے لیے، جس سے جو انسانوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کچھ انسانوں نے معاش کے نظام کو خراب کر دیا ہے اور انسان بیسک ضرورت سے بھی محروم ہو گیا ہے. تو پہلے تو نظام کا قیام ہونا چاہیے کہ اس طرح کا نظام ہو جس میں ہر انسان کے لیے آسانی ہو، معاش کمانے کی آسانی ہو. جب معاش پیسہ اور دولت مال کی فارم میں ہو گیا ہے، پہلے تو انسان کھیتی باڑی کرتا تھا، مویشی ہوتے تھے، ان کے ذریعے معاشی کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. جو اللہ نے اپنا نظام رکھا ہوا ہے بارش برسانے کا، پھر انسان اس معاش پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا اور پھر انسان کو مال کی لالچ دے کر ان سے مال لے کر ان کو پھر وہ بیسک نیڈز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو یہ سسٹم جب بدل گیا ہے تو پے کا کیا نظام ہونا چاہیے، اللہ کا نظام کی تحت انسانوں کے لیے کس طرح بیسک ضرورت پوری کرنے کے لیے پے کا کیا نظام اور ان ساری چیزوں کا کیا تقاضا، اسے دین کی حکمت سمجھ کر. اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے سب کے لیے حلال رزق اتارا ہے. یہ جو انسان ہے یا شیطان ہے وہ حرام کی بھی ملاوٹ کروا دیتا ہے اس سے، اور رزق کی تقسیم جو ہے وہ بھی پھر جو ہے وہ خراب کراتا ہے مال کی لالچ میں ڈلوا کے. جزاک اللہ خیر.